السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر تک کمرے کی فضا پر گہرا سکوت مسلط رہا، پھر کامران آہستہ آہستہ بولنے لگا۔ شکنتلا، میں نے حالات کی مسلسل کروٹوں کے بعد ایک ہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہوں۔ وہ میری حماقت تھی کہ میں نے سردار نرسنگا اور ٹھاکر کرشن راؤ کو بے وقوف سمجھ لیا تھا۔ اب میں اپنی نادانیوں کا ماتم کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے جذبہ انتقام کو تسکین پہنچانے کے لیے بڑی ہولناک تجارت کی تھی۔ مجھے اس تجارت میں خسارہ ہو گیا، ایسا خسارہ کہ اصل تک ڈوب جانے کی نوبت آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میری سانسیں ڈوب جائیں، میں تمہیں ایک امانت منتقل کر رہا ہوں۔ اگر کبھی وقت سازگار ہو اور تم نفرتوں کے اس اندھیرے سے نکل کر اجالوں میں پہنچ جاؤ تو ایک بار یاسمین خانم سے ضرور ملنا۔ یہ کہہ کر کامران نے شکنتلا کو اپنے ماموں کی حویلی کا پتہ سمجھایا، پھر دوبارہ انتہائی حسرت زدہ لہجے میں کہنے لگا، تم نے میرے شب و روز بھی دیکھے ہیں اور میری بے قراریوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ میں یاسمین خانم کے فراق میں کس طرح جلا ہوں اس کا تمہیں کچھ تو اندازہ ہوگا۔ امانت داروں کی طرح میرے جلنے کی ایک ایک کیفیت، ایک ایک ادا اسے بتا دینا۔ شاید تم اپنی آنکھوں سے میرے بجھنے کا منظر نہ دیکھ سکو، مگر قیاس کر لینا کہ ٹھاکر کرشن راؤ اور نرسنگا نے مجھے کس طرح بجھایا ہوگا۔ یاسمین کو یہ بھی بتا دینا کہ میری راکھ کوئی عام راکھ نہیں ہوگی۔ اگر اس کی آنکھیں تلاش کریں تو ہر ذرے میں عشق کا آتش فشاں نظر آئے گا۔ شکنتلا نے بڑی مشکل سے اس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جذبوں کا غبار آنسوؤں کی شکل میں برسنے لگا۔ ایسا ہی ہوگا ٹھاکر، میں امانت دار ہوں۔ میں تمہاری امانت اس طرح یاسمین کو منتقل کروں گی جس طرح تم نے اپنا راز میرے حوالے کیا ہے۔ ایک ایک لفظ پوری صداقت کے ساتھ کہوں گی اور اسے یہ بھی بتاؤں گی کہ اہل وفا ایسے ہوتے ہیں۔ یکایک کامران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، مگر وہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس کا ہر زاویہ زخمی تھا۔ اب میں مطمئن ہوں شکنتلا، کامران نے پرعزم لہجے میں کہا، اگرچہ یہ میری محرومیوں کا ازالہ تو نہیں، لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہو جاتا۔ اب میں اپنی آسودگی کے لیے نیا راستہ تلاش کروں گا۔ نیا راستہ ایک ذو معنی لفظ تھا۔ شکنتلا الجھ کر رہ گئے۔ وہ کون سا راستہ ہے ٹھاکر؟ شکنتلا نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ دیوداسی سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید کامران حالات سے گھبرا کر ٹھاکر کرشن راؤ کی شرط مان لے گا اور کشت و خون کے اس وحشیانہ کاروبار میں شریک ہو جائے گا۔ اپنے اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے اس نے کامران سے نئے راستے کی وضاحت چاہی۔ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری ایک خواہش پوری کر دو، کامران نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اسے تم میری آخری خواہش بھی سمجھ سکتی ہو۔ بتاؤ ٹھاکر، تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ شکنتلا کی آواز لرز رہی تھی۔ حکم نہیں، خواہش، صرف ایک آرزو، ایک تمنا۔ اس طویل رفاقت کے دوران پہلی بار کامران کے لہجے نے ایک نیا رنگ اختیار کیا تھا۔ اگر زندگی مہلت دیتی تو شاید میں اپنی اس خواہش کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا، مگر اب جب کہ موت کا سایہ میرے قریب ہی کہیں منڈلا رہا ہے، میں اپنی ذات پر اپنے جذبوں کا قرض باقی رکھنا نہیں چاہتا۔ شکنتلا ہمہ گوش تھی اور کامران کی آخری خواہش جاننے کے لیے مضطرب نظر آ رہی تھی۔ مجھے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، تم کرشن راؤ کے مندر میں دیوداس کے درجے تک کس طرح پہنچی، وہ کون سی محرومی تھی جس کے زیر اثر تم کسی مسلمان کا انتظار کر رہی تھی، اور تمہیں ہندوؤں کے درمیان رہتے ہوئے بھی ان سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ شکنتلا بدحواس نظر آنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے سنگین حالات میں کامران اس سے اتنے نازک سوالات کرے گا کہ جن کا جواب دینے کے لیے پہاڑ کا سینہ اور فولاد کا دل درکار تھا۔
شکنتلا نے مناسب انداز میں ٹالنے کی کوشش کی، مگر کامران اصرار کرتا رہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میری اس مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ شکنتلا، میں تمہاری محبتوں کا قرض ادا نہیں کر رہا ہوں، چند ساعتیں جو بچ گئی ہیں انہیں تمہاری غم گساری میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہے کہ تم میری طرح زمانہ گزیدہ ہو، مگر اس طرح مجھے تسکین نہیں ہوگی۔ بالآخر شکنتلا نے وہ فسانہ علم چھیڑ دیا جس کا ورق خون رنگ تھا، ہر باب ایک مرثیہ اور ہر لفظ ایک نوحہ۔ میں 14-15 سال کی ایک راجپوت لڑکی تھی جس کے ماں باپ کو قزاقوں نے قتل کر دیا اور مجھے کرشن راؤ کے حوالے کر کے تاریکیوں میں گم ہو گئے۔ کیا وہ نرسنگا کے آدمی تھے؟ کامران وحشت زدہ ہو کر درمیان میں بول اٹھا، نہیں، ان لٹیروں کا نرسنگا سے کوئی تعلق نہیں۔ شکنتلا نے گھبرا کر کہا، وہ کامران کو کس طرح بتاتی کہ نرسنگا کے آدمیوں نے نہیں، خود نرسنگا نے اس کے ماں باپ کو قتل کیا تھا، پھر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر بڑے مندر میں کرشن راؤ کے پاس چھوڑ گیا۔ شکنتلا نے کامران کے سامنے مصلحتاً نرسنگا کا نام نہیں لیا تھا، اسے خوف تھا کہ کہیں کامران مشتعل نہ ہو جائے اور پھر جوش جذبات میں اس سے الجھ پڑے، اس طرح کامران کی زندگی کو ایک اور خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ شکنتلا نے جھوٹ بول کر اپنی حد تک اس خطرے کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ پھر کرشن راؤ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کامران نے شکنتلا کو خاموش پا کر سوال کیا۔ کرشن راؤ نے مجھے مذہبی تعلیم دلائی اور پھر مجھے دیوداسی بنا دیا۔ شکنتلا بڑی ہمت سے حقائق کے اس زہر کو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیوداس کسے کہتے ہیں؟ اچانک کامران نے ایک سوال کر دیا۔ وہ جو دیوتاؤں کی کنیز ہو اور پجاریوں کی خدمت کرے۔ شکنتلا اس اذیت ناک صورتحال سے خاموشی کے ساتھ گزر جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کرشن راؤ کی صفاکیوں پر پردہ ڈال دیا۔ میں نے تمہیں پہلے دن کرشن راؤ کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھا تھا، کیا دیوداسیاں رقص بھی کرتی ہیں؟ کامران نے حیران ہو کر پوچھا۔ رقص پھر رقص ہے، دیوداسیاں تو اس سے بھی غلط کام کرتی ہیں۔ انتہائی کوشش کے باوجود شکنتلا کی زبان لڑکھڑا گئی، مگر اس نے فوراً ہی بات بدلنے کی کوشش کی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندو مذہب میں رقص اور موسیقی عبادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ کامران نے شکنتلا کی اس دلیل کو قبول نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ دیوداسی کسے کہتے ہیں اور کرشن راؤ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ٹھاکر، میرے ماضی کو دفن کر دو، میں نے بھی اسے مٹی کے ڈھیر کے نیچے دبا دیا ہے۔ شکنتلا رونے لگی۔ میری چتا کی راکھ کو جمع نہ کرو، اس سے ایک بہت بدصورت عورت جنم لے گی، سر سے پاؤں تک گناہوں کی کیچڑ میں لتھڑی ہوئی ایک مجبور عورت۔ خدا کے لیے کامران، قبر کھود کر میری لاش باہر نہ نکالو، اس کے بعد تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ میں تیری نہیں، کرشن راؤ کی اصلی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ شدت جذبات سے کامران کا چہرہ جلنے لگا۔ خدا کا واسطہ نہ دے شکنتلا کہ آج کی رات مجھ پر بہت بھاری ہے، کچھ نہیں، بس وہ مجھے اپنے سامنے نچا کر ذلیل کرتا ہے۔ شکنتلا نے ایک بار پھر جھوٹ بول کر کامران کے بھڑکتے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری زبان اور چہرے میں کوئی میل نہیں۔ کامران کی آواز یکا یک بلند ہو گئی تھی۔ تم اس شخص سے جھوٹ بول رہی ہو شکنتلا کہ جس کا مذہب سچ ہے اور جو سچ کی خاطر یہاں تک آ پہنچا۔ بس اب تم جاؤ، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری خواہش کا احترام کیا، مگر پھر بھی سچائی کچھ اور ہے۔ اگر زندہ رہا تو کسی کی مدد کے بغیر اس سچائی کو تلاش کر لوں گا۔ کامران کے چہرے پر ساری دنیا کی نفرتیں عود کر آئی تھیں۔ میں نے تمہارے اعتراف کیے بغیر بھی کرشن راؤ کو پہچان لیا ہے۔ یہ کہہ کر شجاع الدین کامران نے اٹھنے کی کوشش کی۔ شکنتلا نے پوری طاقت سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ کامران آگے بڑھا یہاں تک کہ اس کے پیراہن کا ٹکڑا شکنتلا کے ہاتھوں میں آ گیا۔ میں کرشن راؤ کی داشتہ ہوں کامران۔ بالآخر شکنتلا چیخ اٹھی، ایسی داشتہ
جو ٹھکرائی جا چکی، اب جس کا فرض منصبی یہ ہے کہ تمہیں کھینچ کر گناہوں کی دلدل میں اتار دوں۔ کرشن راؤ نے مجھے یہی ذمہ داری سونپی تھی۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے کامران کے پیرہن کے اس ٹکڑے کو آنکھوں سے لگا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ کامران پلٹ آیا اور اس نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے سر پر دونوں ہاتھ رکھ دیے، پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، کرشن راؤ، میرے مذہب کا دشمن، میری ماں کے جذبوں کا قاتل، تیری آبرو کا رہزن، اب اس کا قتل مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ یہی وہ نیا راستہ ہے جسے میں اختیار کرنے جا رہا ہوں۔ شکنتلا کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے اور اس کی خوبصورت آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں۔ خوف و دہشت کی زیادتی سے وہ پتھر کے ایک مجسمے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شکنتلا کے ہاتھوں میں شجاع الدین کامران کے پیرہن کا ٹکڑا تھا اور وہ سکتے کسی کیفیت میں رائے زادہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب میرے گناہوں کا کفارہ اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ میں کرشن راؤ کے بوڑھے مگر ناپاک جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں۔ کامران کے لہجے میں ساری دنیا کی نفرتیں سمٹ آئی تھیں۔ نہیں ٹھاکر، خدا کے لیے نہیں۔ شکنتلا دوبارہ چیخ اٹھی، مجھے اندازہ تھا کہ تم اس صدمے کو برداشت نہ کر سکو گے اور پہلے سے زیادہ مشتعل ہو جاؤ گے۔ سوال میرے اشتعال کا نہیں، اصول اور قانون کا ہے۔ حیرت انگیز طور پر کامران کے لہجے میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ میں کرشن راؤ سے اپنی ماں کی توہین کا انتقام لینا چاہتا تھا، مگر وہ انتقام اسی حد تک ہوتا کہ اس نے جو کچھ بویا تھا وہی کاٹ لیتا۔ میں اس کی گردن میں طوق رسوائی ڈال دیتا اور پھر اسے کتے کی طرح دہلی کی گلیوں میں کھینچتا پھرتا۔ پھر جب تم نے بتایا کہ وہ میرے مذہب کا دشمن ہے اور مجھے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کا قتل فرض ہو گیا۔ شجاع الدین کامران شکنتلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، اور پھر جب مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ وہ تمہاری آبرو کا لٹیرا ہے تو پھر اس کا ایک اور قتل مجھ پر واجب ہو گیا۔ میں اسے 2 بار ہلاک کرنا چاہتا ہوں، تم اسے 2 بار کس طرح قتل کرو گے ٹھاکر؟ شکنتلا تیز آندھی میں کسی کمزور شاخ کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اگر کسی انسان پر ایک بار موت نازل ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن میں نے طے کیا ہے کہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کرشن راؤ کو رک رک کر قتل کر دوں گا۔ اس کے جسم کو کئی مرحلوں میں اپنی شمشیر کا ہدف بناؤں گا، یہاں تک کہ وہ سسک سسک کر دم توڑ دے گا۔ یہی اس کی دوہری موت ہوگی اور یہی اس کا دوہرا قتل ہوگا۔ بس اسی طرح میں اپنی قسم پوری کر سکتا ہوں۔ بے شک وہ میرا گنہگار ہے، لیکن کیا تم میری خاطر اسے معاف نہیں کر سکتے؟ شکنتلا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور فرش کی طرف جھکنے لگی۔ کامران نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور پوری طاقت سے شکنتلا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو الگ کر دیا۔ اب تم مسلمان ہو، پھر اپنے ہی ہم جنس کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور پیروں کو چھونے کی یہ کافرانہ عادت کیوں؟ کامران کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور شدید احتجاج بھی۔ سر اٹھا کر کیسے چلوں ٹھاکر کہ بچپن سے جھکنا ہی سیکھا ہے۔ شکنتلا کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گردش وقت کا مرثیہ تھا۔ برسوں کی عادت ہے، جاتے جاتے جائے گی۔ اس شرمناک عادت کو اس ایک لمحے میں ختم ہو جانا چاہیے تھا جب تم نے خدائے واحد کی کبریائی کا اقرار کیا تھا۔ مجھے تعجب ہے کہ تم اب تک اپنی اس روش پر قائم ہو۔ کامران نے بڑے دل گرفتہ انداز میں شکایت کی۔ میری طرف دیکھو کہ موت کے منہ میں کھڑا ہوں، مگر نرسنگا اور کرشن راؤ سے جھک کر بات نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کل صبح قتل کر دیا جاؤں، لیکن میرے قدم کانپتے ہیں اور نہ آنکھوں کی پتلیاں۔ نہ کسی سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں اور نہ کسی کی حقیر بات سنتا ہوں۔ اس اعتماد کے ساتھ جی رہا ہوں کہ یہ دنیا میری زندگی کی ایک ساعت بھی کم نہیں کر سکتی۔ میرے خدا نے بس مجھے یہی ایک یقین بخشا ہے کہ جانوں کا مالک بھی وہی ہے اور جہانوں کا مالک بھی وہی ہے۔ کیا نرسنگا اور کیا کرشن راؤ، یہ تو اس کی سلطنت میں ایک بھکاری سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔
پھر تم کسی کے آگے کیوں خم ہوتی ہو؟ سیدھی کھڑی ہو جاؤ اور سر اٹھا کر چلو، جھکتے تو وہ ہیں جن کا خدا نہیں ہوتا۔ شکنتلا کس طرح بتاتی کہ وہ کامران کے قدموں سے لپٹ کر اسے روکنا چاہتی تھی۔ اگر میں تمہارے جرم میں کرشن راؤ کو معاف بھی کر دوں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شکنتلا کو خاموش پا کر کامران نے کہا، اگر وہ تمہارے جرم سے چھوٹے گا تو میں اسے اپنی ماں کی دل آزاریوں کے جرم میں پکڑ لوں گا، اور اگر ماں بھی اسے معاف کر دیں گی تو میں اسلام دشمنی میں اس کی گرفت کروں گا۔ خدا بھی تو اسے معاف کر سکتا ہے۔ شکنتلا نے کامران کو باز رکھنے کے لیے ایک عجیب سی دلیل کا سہارا لیتے ہوئے کہا، خدا بت پرست اور ظالموں کو معاف نہیں کرتا۔ کامران نے تیز لہجے میں جواب دیا، پھر مجھے وہ طریقہ بتا دو کہ میں تمہارے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکوں۔ شکنتلا اپنی بے کسی پر رونے لگی، آخر تم میرے آزاد قدموں کو اپنے وعدوں اور قسموں کی زنجیر کیوں پہنانا چاہتی ہو؟ کامران دوبارہ بھڑک اٹھا، اس لیے کہ میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ شکنتلا کے اشکوں کی روانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میری ماں کی خواہش بھی تو یہی ہے کہ میں اپنے چہرے پر جرم کی سیاہی کے ساتھ سانس لیتا رہوں۔ شدت غضب سے کامران کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، اور اب تم بھی مجھ سے اسی مجرمانہ زندگی کا مطالبہ کر رہی ہو۔ کیا کرشن راؤ کو قتل کر دینے سے تمہارا جرم مٹ جائے گا؟ شکنتلا نے بڑے کرب کے ساتھ پوچھا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، کامران نے اپنے ہاتھ کو فضا میں لہراتے ہوئے کہا۔ جب میرے ہاتھ کرشن راؤ کے خون سے رنگین ہوں گے اور مجھے شاہ کی عدالت میں پابا زنجیر لایا جائے گا تو میں احساس فخر کے ساتھ کہوں گا کہ سلطان، یہ میں ہوں، رائے شجاع الدین کامران، شہیدوں اور غازیوں کی اولاد، جسے قاضی عماد الدین اور قائم خان راجپوت کی سازشوں نے مجرم ٹھہرایا، مگر آج اس کی شمشیر آبدار نے ایک بڑے دشمن اسلام کو خاک و خون میں ملا دیا۔ پھر دنیا کو میری بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ شکنتلا کی مجبوریاں ناقابل بیان تھیں۔ کامران نے اپنے راستے پر جانے کے لیے ایک اور دلیل تراش لی تھی، مگر تم کرشن راؤ تک کس طرح پہنچو گے؟ شکنتلا نے کامران کو روکنے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ میں اس سے جھوٹ بولوں گا، کامران نے بے ساختہ کہا۔ میں کچھ دن کے لیے مصنوعی طور پر اس کی پیشکش قبول کر لوں گا، پھر جب وہ فریب میں مبتلا ہو کر میرے قریب آ جائے گا، میرے نزدیک آ جائے گا، تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ کیا اس کے بعد تم کرشن راؤ کے آدمیوں سے محفوظ رہ سکو گے؟ شکنتلا کے لہجے میں اس غصے کی جھلک تھی جو شدید محبت کا دوسرا عکس ہوتا ہے۔ ہاں، میں اپنے انجام سے باخبر ہوں۔ کامران کی آواز سے گہری طمانینت کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاید اس کے پالے ہوئے بھیڑیے میرے جسم کو اس طرح نوچ ڈالیں کہ میں پہچانا بھی نہ جاؤں۔ کیا یہ موت ایک احمق انسان کی موت نہیں ہوگی؟ شکنتلا نے ایک نئے زاویے سے کامران کو قائل کرنا چاہا۔ جب تم دربار شاہی تک پہنچ ہی نہ سکو گے تو پھر کون سی عدالت کو بتاؤ گے کہ تم بے قصور ہو، اور اپنی ناکردہ گناہی کا داغ دھونے کے لیے، دھبا دھونے کے لیے تم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ کامران کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بے چارگی کے عالم میں شکنتلا کا منہ دیکھنے لگا۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ کامران شدید مایوسی کی کیفیت سے دوچار تھا اور بار بار اپنے ہاتھ مل رہا تھا۔ تم عارضی طور پر کرشن راؤ کی پیشکش قبول کر لو، شکنتلا نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ بے گناہ انسانوں کا قتل عام کروں؟ کامران نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کس و خون کے کھیل میں شریک نہ ہو، مگر موقع ملتے ہی یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ شکنتلا نے اپنے مشورے کی وضاحت کی۔ فرار کے لیے کشادہ راستے تو کجا، اگر ایک سوراخ بھی کھلا ہوتا تو میں اب تک بہت دور جا چکا ہوتا۔ کامران اپنے آپ سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ کرشن راؤ تمہیں قزاقی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ شکنتلا کا بے قرار ذہن بہت تیزی سے اس سنگین مسئلے کا حل تلاش کر رہا تھا۔ تم کچھ دن کے لیے اس کے آلہ کار بن جاؤ،
لوگوں کو لوٹنے کی بجائے صرف تماشائی کی حیثیت سے قتل و غارت کے اس بازار میں کھڑے رہو؟ کیا وہ عیار ٹھاکر مجھے محض ایک تماشائی بن جانے دے گا؟ کامران بیچ میں بول اٹھا، شروع میں تم اپنی نو مشقی کا عذر پیش کر سکتے ہو۔ شکنتلا نے بڑی ذہانت سے کامران کی دلیل کو مسترد کر دیا۔ ٹھاکر تمہارے اس عذر کو تسلیم کر لے گا کہ تم ابھی غارت گری کے کاروبار سے ناآشنا ہو۔ یہ بہانہ سازی تمہیں اتنی مہلت فراہم کر دے گی کہ تم ان لٹیروں کے نرغے سے نکل جاؤ۔ پھر میں کیا کروں گا؟ کامران نے ایک اور سوال کیا۔ تم اپنے سلطان کے دربار میں رسائی حاصل کر کے اسے کرشن راؤ اور نرسنگا کی زیر زمین سازشوں کی خبر دو۔ یہ کسی اکیلے شخص کا کام نہیں، حکومت ہی اس فتنے کو کچل سکتی ہے۔ شکنتلا کامران کو ایک نیا راستہ دکھا رہی تھی۔ اگر تمہاری اطلاع پر حکومت کسی کارروائی کے لیے آمادہ ہو گئی تو شاید تمہیں بھی کوئی اعزاز حاصل ہو جائے اور اس طرح تمہارے ماموں کا منصوبہ اس کے منہ پر الٹ جائے۔ کامران کے دماغ میں ایک برق سی لہرائی مگر فوراً ہی بجھ گئی۔ میں سلطان کے دربار تک کس طرح پہنچوں گا؟ کامران نے انتہائی تعصب کے ساتھ کہا، میں تو کسی امیر کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا، اور اگر کسی طرح رسائی حاصل کر بھی لوں تو میری سنے گا کون؟ میں تو سب کی نظروں میں ایک مجرم ہوں، سب کی نظروں میں ایک قذاق ہوں۔ شکنتلا کے چہرے پر بھی عکس و ملال ابھر آیا اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ کامران کو جبر کے اس زندان سے نکالنے کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کر رہی تھی۔ کیا میری حکومت میواتی لٹیروں کی اس غارت گری سے واقف نہیں؟ کامران اچانک بول اٹھا۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والا ایک ایک فرد جانتا ہے کہ موت کے یہ تاجر کیسے بھیانک کاروبار میں مصروف ہیں۔ اس آگہی کے باوجود حکومت ان قزاقوں کے خلاف اب تک کوئی قدم نہ اٹھا سکی۔ ایسا لگتا ہے کہ سلطان بھی سو رہا ہے اور اس کے کارندے بھی۔ جب کسی ملک کا حکمران سو جائے تو پھر زمین نرسنگا اور کرشن راؤ ہی پیدا کرتی ہے۔ یہ کہتے کہتے کامران کو محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم کسی نادیدہ آگ میں جل اٹھا ہو۔ تمہارے اس دوست کا کیا نام ہے جو ہانسی میں رہتا ہے؟ شکنتلا نے کامران کی مایوسیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کمال الدین احمد۔ کامران نے چونک کر کہا۔ تمہیں اس کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ تو ایک معتبر انسان ہے، دہلی کے امیر اس کا اعتبار تو کریں گے۔ شکنتلا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم کسی طرح فرار ہو کر، تم کسی طرح بھاگ کر کمال الدین احمد تک پہنچ جاؤ اور اس کے سامنے کرشن راؤ کے منصوبے کو بے نقاب کر دو۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کامران نے کسی جھجک کے بغیر انکار کر دیا۔ اگر کمال احمد وہاں پہنچ بھی گیا تو 100 طرح کے سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں اپنے مسائل کی آگ میں کسی دوسرے کو ایندھن نہیں بناؤں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ شکنتلا کے اعصاب شکستہ ہو گئے اور وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ کیا روشنی کی یہ آخری لکیر بھی مٹ جائے گی؟ اے خدا، ہمارے عقائد کے شیشوں کو پتھروں کی اس بارش سے بچا لے کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ شجاع الدین کامران بدحواس ہو کر آگے بڑھا اور اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ شکنتلا کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اپنے آپ کو سنبھالو شکنتلا، کہ ہم دشمنوں کے حصار میں ہیں۔ یہ ہمارا گھر نہیں کہ جس طرح چاہیں ماتم کریں۔ شکنتلا نے کامران کو اتنا قریب پایا تو وارفتہ ہو گئے۔ نہ جانے دیوداسی کو کیسے کیسے آزار لاحق تھے۔ مسیحا آیا تو اس کے سینے پر سر رکھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ برسوں سے دل پر ایک گھٹاسی چھائی تھی۔ چارہ گری کا موسم آیا تو اس طرح ٹوٹ کر برسی کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ کامران کا سینہ اس کے اشکوں سے بھیگ گیا جنہیں چھپائے چھپائے ایک معصوم اور شاداب لڑکی گناہوں کا ریگستان بن گئی تھی۔ رات کا نڈھال کارواں صبح کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شب گزیدہ لوگ روشنی کی آمد پر جشن مناتے ہیں، مگر شکنتلا دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ اندھیرا کبھی ختم نہ ہو۔ کامران نئی صبح کے تصور سے خود بھی ہراساں تھا، لیکن وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر کے ایک بے سہارا لڑکی کو مزید شکستہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔
میری کوشش یہی ہوگی کہ کرشن راؤ سے مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ شکنتلا کی خاطر کامران نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا۔ ہاں ٹھاکر، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ شکنتلا کسی بچے کی طرح مچل اٹھی۔ تم کب تک مجھے ٹھاکر کہہ کر پکارتی رہو گی؟ کامران نے اس کے طرز تخاطب پر اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے دیوداس کا صحیح مفہوم بتایا تو میں نے اس لفظ کو اپنے ذہن سے کھرچ ڈالا۔ میں بھی ٹھاکر ہوں اور کرشن راؤ بھی، آخر دونوں میں کیا نسبت ہے؟ الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا۔ شکنتلا نے جبراً مسکرانے کی کوشش کی۔ ٹھاکر کو آقا بھی کہتے ہیں، اور میں اس نسبت سے تمہیں ٹھاکر کہہ کر پکارتی ہوں۔ یہ کہتے کہتے شکنتلا کے سارے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی اس طرح پھیل گئی جیسے شام کے وقت آسمان کے کناروں پر شفق نمودار ہو جائے۔ میں تمہارا آقا نہیں ساتھی ہوں، مگر ایسا ساتھی جو تمہیں دکھوں کے منجدہار میں تنہا چھوڑے جا رہا ہوں۔ نہیں، اب میں تنہا نہیں ہوں۔ شکنتلا اس طرح کھڑی ہوئی جیسے کوئی جنازہ اٹھایا جا رہا ہو۔ تمہارے دم سے یادوں کی ایک دنیا آباد رہے گی، اور جہاں یادوں کا اتنا ہجوم ہو وہاں کوئی تنہا کیسے رہ سکتا ہے؟ شکنتلا چلی گئی اور کامران حالات کی نئی ستم ظریفی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پریشان خیالات کی ایک یلغار تھی جو کامران کو ایک تنکے کی مانند مختلف سمتوں میں اڑائے جا رہی تھی۔ کبھی سعدیہ خانم کا اداس پیکر نظر آتا۔ بوڑھی عورت بیٹے کے انتظار میں تھک کر دروازے پر سو جاتی ہے۔ کبھی قاضی عماد الدین کی عدالت ابھر آتی جس کے در و دیوار بے شمار بندگان خدا کے خون سے سرخ تھے۔ کبھی قائم خان راجپوت کی حویلی میں قہقہوں کا شور گونجنے لگا۔ کبھی لب بستہ یاسمین خانم اداس آنکھوں کی زبان سے سوال کرتی، کامران تم کب لوٹ کر آؤ گے؟ کبھی وہ نامراد شکنتلا یاد آ جاتی جو ابھی ابھی اس کے پہلو سے اٹھ کر گئی تھی، اور جس نے ایک ایسے مرد سے محبت کی تھی جو کسی دوسری عورت کے فراق میں بچپن سے جل رہا تھا۔ افسوس شکنتلا، تو ملی بھی تو کس مقام پر؟ کامران کے ہونٹوں سے آہ سرد نکل گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے کرشن راؤ کا پورا نظام جبر روشن ہو گیا، جس میں صرف زنجیریں تھیں، پتھر تھے، زہریلے ناگنے تھیں، آدم خور اژدہے تھے، بھیڑیے تھے، شکاری کتے تھے، اور مجبور انسانوں کی بے اثر چیخیں تھیں۔ کامران سونا نہیں چاہتا تھا، مگر شدید تھکن نے اس کی پلکیں جھپکا دیں۔ وہ فرش ہی پر سو گیا۔